الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے دیانت میں کفو۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دیانت میں کفو سے مراد متقی اور پرہیزگار ہونا ہے۔ دیانت میں کفو سے مراد اچھے اخلاق خوبیاں ہونا ہے۔ دیانت میں کفو سے مراد عقائد میں ہم پلہ ہونا ہے۔ تو اب اس کی وضاحت سماعت فرمائے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا محمد مفتی امجد علی اعظمی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت کے اندر فرماتے ہیں، بہار شریعت صفحہ 54 حصہ 7 پر فرماتے ہیں کہ متقی شخص فاسق شخص متقی شخص کی لڑکی کا کفو نہیں ہو سکتا، اگرچہ لڑکی متقیہ نہ ہو۔ اس کو در مختار نے بھی بیان فرمایا ہے، اس کا جلد نمبر 4 صفحہ 201 پر موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ جو فسق اعتقادی ہوتا ہے وہ زیادہ بدتر اور برا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ فسق اعمالی ہو، یعنی کہ ایک شخص ہے جو برے کام کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، وہ کم گھٹیا ہے بنسبت اس کے کہ ایک شخص ہے جو بد مذہب ہے، برے عقائد رکھتا ہے۔ برے عقائد رکھنے والا زیادہ بدتر ہے بنسبت اس کے کہ گناہ کے کام کرنے والا۔ تو ایک سنی صحیح العقیدہ لڑکی ہے تو اس کا نکاح بد مذہب سے کرنا کیسا؟ اگر اس بد مذہب کی بد مذہبگی حد کفر تک پہنچ چکی ہو تو اب یہ شخص مسلمان ہی نہ رہا، مرتد ہو گیا اور دائرہ اسلام میں ہی نہ رہا، تو یہاں پر نکاح تو سرے سے ہوگا ہی نہیں، کیونکہ نکاح کا تعلق دین اسلام سے ہے۔ اور یہاں پر میں احتیاطاً کہتا چلوں کہ جو نکاح ہے اپنی بیٹیوں کا، اگر آپ کی بیٹی صحیح العقیدہ سنی ہے تو اس کا نکاح صحیح العقیدہ سنی لڑکے کے ساتھ ہی کیا جائے، کسی بد مذہب لڑکے کے ساتھ نہ کیا جائے احتیاطاً طور پر۔ تو کیونکہ پتہ نہیں لگتا کہ اس کی بد مذہبگی حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے یا نہیں پہنچی ہوئی، تو وہ ایک قسم کا مشکوک ہے، اور مشکوک سے بھی بچنا چاہیے۔ تو اپنی لڑکیوں کے نکاح سنی صحیح العقیدہ لڑکوں سے ہی کیے جائیں۔ اگر آپ کی بیٹی سنی ہو تو
اور اکثر ہوتا یہی ہے کہ دنیا کو دیکھتے ہوئے، دنیاوی مال و دولت اور دنیاوی چیزیں دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بد مذہب ہوتا ہے اور اس کی بد مذہبگی حد کفر تک پہنچی ہوتی ہے۔ ان باتوں کا خیال بھی نہیں کیا جاتا اور اپنی بیٹی کا نکاح کر کے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ جب نکاح ہی نہ ہوا تو وہ میاں بیوی کیسے، اور وہ یوں ساری زندگی گزارتے ہیں اور ساری زندگی زنا کرتے ہیں اور زنا کے ذریعے سے ہی ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان باتوں کا خیال کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، دین اسلام کو سمجھا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ ایک لڑکا ہے جو کہ شراب پیتا ہے اور لوگوں کو معلوم ہے، مشہور ہے کہ یہ لڑکا شرابی ہے، مگر جو لڑکی کا باپ ہے وہ بھی فاسق ہے، یعنی کہ گناہ کے کام کرتا ہے، مگر جو لڑکی ہے وہ متقی پرہیزگار ہے، مگر جو لڑکی ہے وہ خود باپ کی اجازت کے بغیر اس شرابی لڑکے سے نکاح کر لیتی ہے، تو اب اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ ہو جائے گا، اگرچہ وہ لڑکی متقی پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہاں پر کفو کا اعتبار لڑکے کا مقابلہ ہوتا ہے لڑکی کے باپ دادا کے ساتھ، یعنی کہ اگر لڑکی کے باپ دادا جیسے ہوں گے ویسا ہی اگر لڑکا ہوگا تو وہ کفو ہوں گے، اگر لڑکی کے والدین سے مراد باپ دادا اعلیٰ ہوں گے، لڑکا کمتر ہوگا تو وہ کفو نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح